بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنائیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، چکی والے آٹے میں باجرے، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہوتی ہے ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ پسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد کیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ، چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب غصہ زیادہ آئے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہوتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو، صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے، روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنائے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کلونجی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے میں پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانج عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمبو نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہوگا، چہرے کی جھریاں غائب ہوں گی۔ چہروں کی جھریوں کو غائب کرنے کے لیے لیمبو کا رس استعمال کریں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، نیم گرم پانی میں 1 لیمبو نچوڑ کر پی لیں۔ 1 چمچ مولی کا دانہ لیمبو پانی کے ساتھ کھائیں تو فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے کو چائے کا عادی نہ بنائیں ورنہ جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں، وہم کرنے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔
انڈے کے چھلکے کو کمرے میں لٹکانے سے چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ نمک کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے سے قبض نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے آپ کے کمر کے مہرے سلامت رہتی ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے اپنے بچے کو سنگارے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکھیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں رکھ دو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں، کچا دودھ لگائیں، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ خالی پیٹ نہایا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کو طاقت بڑھانے کے وٹامن پائے جاتے ہیں، جس سے جلد ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد میں نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیمبو کا رس لے کر مکس کریں، اس کو جلد پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے 1 چمچ دہی، 1 انڈا، آملے کا پاؤڈر، تارا ملک کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل۔ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد بالوں کو دھو لیں، ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن میں ایسا کرنے سے بال کالے ہونے لگتے ہیں۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے سے موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا ہے، نیم کی مسواک کیا کریں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں اور اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں کہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کسی بھی بات کو کانوں کان ہبڑ نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں عام بات ہے۔
اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کے بالوں پہ کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اور یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بہترین علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام: رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ عورت چلگوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزوں کھانا رنگ کو کالا کرتی ہیں۔ گھر میں بکریوں کو پالو دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہو، نیم کی مسواک کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہو، وہ گنے کا رس استعمال کریں۔ سانس کی تکلیف ہو، زیتون کے تیل کی چھاتی پر مالش کریں۔ عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن ہراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے جان لیں اس کے اندر کوئی بیماری اسے کھا رہی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کی شکایت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے کبھی بواسیر کی بیماری نہیں آتی۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے سے لوگوں کو پرسکون نیند میسر ہوتی ہے۔ ٹانگوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہری شملہ مرچ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ 2 الائچی کھاؤ، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں خون کی کمی ہو وہ روزانہ بینگن کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ جس انسان کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دالچینی کا کہوہ بنا کر پی لے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو پلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے وہ املی کا شربت بنا کر پیا کریں، پسینہ نہیں آئے گا۔ اگر گرمی میں پودینے والا پانی بنا کر پی لیا جائے 10 گھنٹوں تک گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ پانی پی کر پھل استعمال کرنے سے کبھی معدے میں درد نہیں ہوتا۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر کان میں اچانک شدید درد کا مسئلہ ہو، کچا پیاز کھانے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے اور جلد کو بھی خراب کرتا ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اگر بتی لگا دو، کمرے میں رکھو، کمرہ اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاتھوں کی سوجن ختم کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے تعجب ہوتا ہے، وہ شخص کیسے مایوس ہو سکتا ہے جس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے معدے میں درد ہے یا معدے میں کمزوری، ساگودانہ کھا لیں، شفا ہوگی۔ روزانہ چکور کے انڈے ابال کر کھانے سے آنکھیں نشیلی اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ دودھ پی کر ایک ٹماٹر کھانے سے دماغ کو صحت ملتی ہے۔ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سر پر گرم پانی ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ آم کو کھانے سے پہلے پانی میں بھگو کر نہ صرف جراثیم ختم ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات چھوٹے کیڑے یا حشرات پھلوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو انجانے میں کھانے سے بچ جاتی ہیں۔ اس کو بھگو کر کھانے سے گرمائش کم ہو جاتی ہے۔ جب دل اداس ہو، وجہ سمجھ نہ آئے، سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ بدن کے اندر کمزوری ہو، لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی کو ناک کو اچھی طرح دھونے سے ہراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالیں، 90 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ اگر سرسوں کا تیل ناف میں ڈالا جائے نہ صرف نظر تیز ہوتی ہے، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی،
کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے، استغفار کثرت سے کریں، اس کے متبادل چیز تمہیں مل جائے گی۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی کا چھاتا ہو، ایسے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اجوائن کی دونی دینے سے دمے کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو، انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جرواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے، دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے، سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔
تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔